لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو احکم الحاکمین ہے. بعدہ درود و سلام ہو قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
محترم سامعین کرام، اسلام میں عقیدہ کے بعد اخلاق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر صحیح العقیدہ مسلمان بدخلق ہو جائے تو جہنمی ہے، اور شیطان لاکھوں افراد کو بدخلقی کے جال میں شکار کرتا ہے اور انہیں جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ چغلخوری، ناجائز تعلقات، تہمت بازی، حسد، بغض، فخر و غرور، قطع تعلقی جیسے مہلک امراض میں ہم اور آپ آج ملوث ہیں، اور واپسی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ان ہستیوں کے دامن بھی پاک نہیں نظر آ رہے، جن لوگوں کو ان غلاظتوں کو معاشرے سے پاک کرنا تھا، ان کے دامن بھی بدخلقی کے چھیٹے سے پاک نظر نہیں آ رہے۔ آج آپ دیکھیں گے اکثر خطبہ بھی بدخلقی کے جال میں آج پھنسے ہوئے ہیں۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور معاشرے کے اندر سے اگر قتل و خوریزی، فساد اور فتنے کو اگر ختم کرنا ہے تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان ہی کے ایک مہان پرش گزرے ہوئے ہیں، میں یہاں سے نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر، جب دیکھا مسلمان اتنی محنت کر رہے ہیں دین کے لیے، تو کہا تھا ان مولویوں کو چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف مسلمان محمد الرسول اللہ اپنے نبی کا اخلاق اپنا لے، لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ نہیں ہیں جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بلکہ بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی شخص نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن وہ بدخلق ہے تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اخلاق کی اہمیت کو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نبی بننے سے پہلے آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آئیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی عالم میں آتے اپنے گھر میں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اے خدیجہ، ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت ہو جائے گی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ابشر، آپ کے لیے خوشخبری ہو، بشارت ہو، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو ایسی موت نہیں دے گا،
اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ بتائی۔ فواللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحیم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ نبی کا اخلاق تھا نبی بننے سے پہلے۔ ہم اب اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، ہم رشتوں کو کتنا جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحیم، اگر کوئی شخص نمازی ہے، روزے دار ہے، اور اس کے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے نہیں ہے، وہ انسان اچھے اخلاق کا مالک نہیں مانا جائے گا، بدخلق ہے۔ انک لتصل، یہ نبی بننے سے پہلے آپ کا اخلاق ہے۔ کون بیان دے رہا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں۔ اور آپ نے رشتوں کے جوڑنے کے تعلق سے فرمایا، رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا، اور رشتوں کے توڑنے والوں کے بارے میں آپ نے فرما دیا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، لوگوں ایسا ہے کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اور آپ کی کیا خوبی ہے؟ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ مسلمانوں، آج ہمارے اخلاق کس طریقے سے ہیں؟ ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ بول ڈالتے ہیں۔ ہم نے تو اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا حال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بننے سے پہلے جب محمد ابن عبداللہ ہے تو حضرت خدیجہ بیان دے رہی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں تو کفار مکہ نے بھی یہی گواہی دی تھی، آپ کو صادق الامین مانا کرتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے نبی بننے سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وانذر عشیرتک الاقربین، جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر بلایا، اپنے کفار قریش کو بلایا اور کہا کہ میں یہ کہوں، اگر پیچھے سے گھوڑ سواروں کی جماعت آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ کہاں اللہ کے نبی، کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں۔ نبی بننے سے پہلے یہ محمد ابن عبداللہ کا اخلاق ہے، جب آپ محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا خصوصیت بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کسی کا بوجھ اٹھانے کی تو آپ اسے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آج کیا ہمارے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ لوگوں کو کما کر جو کمزور لوگ ہیں ان کو دے دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی بہت بڑے امیر تھے، آپ کمایا کرتے تھے، آپ نے امیری کی زندگی بھی گزاری ہے میرے بھائیوں، لیکن آپ جو کماتے تھے وہ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو چہرہ دیکھنے کے لیے صحابہ کرام اماں عائشہ سے کہہ رہے ہیں، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری سیرت النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں اماں عائشہ سے، اے اماں عائشہ، چراغ تو جلاؤ ہم لوگ نبی کے چہرے کا دیدار کر سکے۔ اماں عائشہ نے کہا کہ آپ کے نبی نے اتنا تیل بھی نہیں چھوڑا ہے گھر میں کہ میں چراغ بھی جلا سکوں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ کمزوروں کو کما کر دیتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم مہمان نواز ہیں؟ ہم مہمان کی مہمان نوازی کتنا کرتے ہیں؟ آج ہم مہمان نوازی بھی کرتے ہیں تو غریبوں اور امیروں میں فرق کرتے ہیں۔ امیروں کی مہمان نوازی الگ طریقے سے ہوتی ہے، غریبوں کی الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ ہم کیسے اچھے اخلاق کے مالک ہو سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ حق کے معاملات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ بننے سے پہلے جب آپ محمد ابن عبداللہ تھے تو یہ آپ کے اخلاق تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس کے اندر دی ہے، اور دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے اللہ کے نبی، یہ کافرین مکہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور آپ کے رب کے پاس کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی میرے محبوب آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مقدس کے اندر، اور آپ کے جو اخلاق تھے وہ تورات کے اندر بھی آپ کو ملیں گے، آپ کی خوبیاں تورات کے اندر بھی بیان ہوئی۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہے، جو خوبیاں بیان ہوئی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ ہمیں بتا دیجیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں صفات بیان ہوئی، وہ کیا ہیں؟ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ سخت مزاج ہیں، ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ بہت ہی نرم مزاج ہیں، آپ سخت مزاج نہیں، ولا سخاب بالاسواق، اور آپ بازاروں میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے ہیں۔ آج اس نبی کے ماننے والوں کا حال تو بازاروں کو چھوڑ دیجئے، مسجدوں میں بھی بلند آواز کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ولا يدفع السيئة بالسيئة، اور آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ ويعفو ويصفح، اور آپ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں، معاف اور درگزر کر دیتے ہیں، کسی کی غلطی پر نظر انداز کرتے ہیں، آپ اس کا انتقام، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ تیار نہیں رہتے۔ یہ اوصاف تورات کے اندر بیان ہوئی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔ کیا آج ہم اور آپ کسی کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں؟ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے اخلاق کا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی نے ہم کو گالی دے دیا، ہم موت کے آنے سے پہلے بھی جب تک زندگی کی آخری سانس چلتی ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا اخلاق ہے، غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے یہی وہ اخلاق ہے جو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گا لوگ۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون سا عمل ہے اللہ کے نبی جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں پہنچائے گا، لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق، اچھا کردار، یہ جنت میں لے جانے والا ہو۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس دل میں آ جائے، ڈر آ جائے، تو ظاہر بات ہے وہ پھر گناہوں سے رک جاتا ہے، اور اگر کسی کے اخلاق و کردار اچھے ہو تو حقوق العباد میں کبھی کمی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، یہ منہ، زبان اور شرمگاہ۔ آج زبان ہماری اور آپ کی کیسی ہے؟ کیا ہم اور آپ زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اسی زبان سے ہم لوگوں کو گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم چغلخوری کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے جنت پا سکتے ہیں؟ جبکہ سب سے زیادہ جنت میں جانے کا اگر سبب کوئی ہے تو اللہ کا سبب ہے تو اللہ کا ڈر، تقوی اور اچھا اخلاق، اور جہنم میں جانے کا سبب ہے تو زبان اور شرمگاہ کا فتنہ۔ دونوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف اور درگزر کر دیتے تھے، یہ آپ کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دیا۔ آپ واقعہ اٹھائیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، رئیس المنافقین۔ آج لوگوں سے کہو کہ فلاں کو معاف کر دیجیے اللہ کے لیے، تو معاف کر کے تو اس نے بہت تکلیف دیا، نہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن کریم پڑھیے، جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصہ کو پی جانے والے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے۔ کیا ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کو ذلیل کہا تھا، جب اس کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ جو اپنے باپ کے ہم نام تھا، آیا اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی آپ اپنی قمیص دے دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کا کفن بنا دوں۔ مجھے معلوم ہے میرے باپ کی موت شرک پر ہوئی ہے، کفر پر ہوئی ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کے جسم پر یہ قمیص آپ کی رہے، اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی رہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے۔ اللہ کے نبی نے دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس نے پھر کہا اللہ کے نبی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی تیار ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکڑ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو رئیس المنافقین ہے، اس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں، آپ مت پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر میں رحمت للعالمین ہوں، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے ابی کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر ابی کی بخشش ہو جاتی ہے یا ابی کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے تو محمد کا کیا بگڑ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کہا میرے ہاتھوں کو، میرے کندھوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اندر سے مطمئن نہیں ہے، وہ تو جانتے ہیں، وہ اسی لیے غصے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رئیس المنافقین ہے، اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کا کیسے اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا جبرائیل جاؤ، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے نبی، آپ ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو سکتے جن کی موت کفر پر ہو گئی، جو فاسق اور فاجر ہو کر مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چہیتی بیوی اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگی، آپ کو ذلیل کہا، اس نے ایمان والوں کو، صحابہ کو ذلیل کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم دیکھیے، آپ کے اخلاق کا عالم دیکھیے۔ میرے بھائیو، آپ نے قمیص بھی دے دی، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے وَيَعْفُو وَصْفَهُ، جو تورات میں آپ کی خوبی بیان ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف اور درگزر کر دیا کرتے تھے، یہ خوبی آپ کی ہمیں نظر آتی ہے، جو قرآن کریم سورہ توبہ کی اگر ہم آیت کریمہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔
آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، کہ توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہو۔ حسن اخلاق سب سے بھاری چیز ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی دوسری روایت کے اندر فرمایا، اما عائشہ جس کی حدیث کی راویہ ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق، اچھے اخلاق کا مالک وہ اس بلند درجے کو پا لیتا ہے جو ایک صائم، ایک روزے دار کو اور ایک تہجد گزار کو ملتی ہے۔ ایک شخص ہے دنیا کے اندر وہ نفلی روزوں کو بھی رکھتا ہے، رات کی نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، ایک شخص ہے وہ صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس درجے، اس بلند درجے کو پا لیتا ہے جو ایک تہجد گزار اور ایک نفلی روزے والوں کو ملتی ہے۔ یہ بلند اخلاق کا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں میرے بھائی۔ نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے موجودہ دور کے اندر بھی۔ آج سماج اور معاشرہ جو پورے طریقے سے بگڑا ہوا ہے وہ بدخلقی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک خادموں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول ہیں جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی قط عف، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، لیکن پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ نبی کا اخلاق تھا۔ اور غلاموں کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا نام معلوم ہے۔ زید بن حارثہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ ان کے گھر پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور ان کو اٹھا لائے تھے، ان کو بازار میں بیچ دیا تھا۔ بعد میں ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرید لیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے زید بن حارثہ کو دے دیا تھا۔ زید بن حارثہ کے والد، ماں، باپ اور خاندان والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان تھے۔ باپ روتے روتے پریشان تھا، ماں روتے روتے پریشان تھی، کہاں گیا میرا بیٹا؟ میرے بیٹے کو کہاں لے جایا گیا؟ آخر میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ کسی نے بتایا کہ مکہ کے اندر، وہاں پر محمد ابن عبداللہ، مکہ کا قریش کا آدمی ہے، عبد المطلب کا پوتا محمد ابن عبداللہ، اس کے پاس زید بن حارثہ ہے۔ ان کے گھر والے آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں، قبیلے والے آتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، ہم لوگ سونا چاندی اور درہم سب لے کر آئے ہیں، اس کے عوض میں آپ میرے بیٹے کو دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ زید بن حارثہ کو لے جائیے، آپ کا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ نے بھری نظروں سے اپنے باپ کو جب دیکھا، اپنی اماں کو دیکھا، اپنے گھر والوں کو جب دیکھا، جو لوگ آئے تھے زید بن حارثہ کو لینے، زید بن حارثہ نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس رہوں گا، میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے، میں روتے روتے پریشان ہوں، تو میرا لخت جگر ہے۔ کہا نہیں، مجھے محمد الرسول اللہ کے اخلاق نے اتنا زیادہ ہمیں متاثر کر دیا ہے کہ ہمیں ان کے علاوہ کسی جگہ پہ کسی کے ساتھ رہنا میں پسند نہیں کرتا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا اخلاق تھا میرے بھائیوں۔ یہ وہ زید بن حارثہ ہیں، پورے قرآن میں آپ تلاش کریں گے کسی بھی ایک صحابی کا نام نہیں آیا ہے، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، زید بن حارثہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کے باپ کے نام سے اسے پکارا جائے گا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ غلاموں کے ساتھ یہ آپ کا سلوک تھا میرے بھائیوں۔ آج ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے آج ہمارا پڑوسی پریشان، ہمارا بھائی پریشان، ہمارا رشتہ دار پریشان، دوست و احباب پریشان میرے بھائیوں۔ بدخلقی سے آج ہمارا سگا بھائی آج ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تھوڑی دولت دے دی، غرور و تکبر آ گئی، غرور و تکبر دل میں بس گیا، اس کے بعد
بدخلقی آ گئی. اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، ہم اور آپ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اسے ہم ختم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ صبح قیامت تک کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ کا وہ موقع یاد کیجیے. سہیل نامی آدمی کفار کی طرف سے آتا ہے، قریش کی طرف سے مکہ والوں نے بھیجا. حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کی بات آ گئی. صلح میں شرائط طے ہوئے. اس نے کہا کہ اے محمد، آپ کو اور مسلمانوں کو واپس جانا پڑے گا. اس سال عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا. آئندہ سال آئیے اور 3 دن سے زیادہ رہنے نہیں دیا جائے گا. اور تلوار میان میں ہی رہے گا. 10 سال تک امن و امان رہے گا. قتل و خوریزی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ کہا کہ اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اتنا دب کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے جذباتی تھے. اللہ کے نبی نے کہا عمر خاموش رہو. شرائط طے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. سہیل نے کہا میں رحمان کو جانتا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا بسمک اللہم لکھ دو، اللہ کے نام سے. پھر اللہ کے نبی نے کہا اے علی لکھ دو اس لیٹر پر کہ محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. سہیل نے جب دیکھا اس کاغذ پر کہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، میرے بھائیوں، سہیل نے کہا ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ مان لے تو جھگڑا کہاں رہ جائے گا؟ یہاں سے لفظ رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے. آپ حقیقت میں امام الانبیاء ہیں، آپ نبی ہیں. میرے بھائیوں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو، یہاں پر لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، میرے ہاتھوں کے بازو میں اتنی طاقت نہیں کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں. اے اللہ کے نبی آپ ہی قلم زد کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا اے علی بتاؤ لفظ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کاٹ دیا لفظ رسول اللہ کو. کہا اے علی لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے. یہ اخلاق تھا. آپ نے صرف امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، خون خرابے کو روکنے کے لیے آپ نے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا. آپ نے شرائط کو منظور کر لی. یہ نبی کا اخلاق تھا. آج اس نبی کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. دہشت گردی کے نام پہ جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے قصوروار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہم نے نبی کا اخلاق دنیا والوں کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیا. ہم نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، دشمنان اسلام کے سامنے اگر پیش کیے ہوتے، تو آج وہ ہمارے اوپر ہمیں دہشت گردی کی نظر سے نہیں دیکھتے. اور یہ نہیں کہتے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. قصوروار ہم ہیں، غلطیاں ہماری ہے. اس لیے ہم نے سیرت کی کتابوں کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا. ہم نے قرآن کریم کے نسخے کو طاقوں میں سجا دیا. ورنہ قرآن کریم تو یہ کہہ کر دہشت گردی کو مٹاتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ناحق، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قتل الناس جميعا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا. یہ قرآن کی تعلیم ہے. کیا ہم نے دشمنان اسلام کو ہم نے یہ چیزیں پہنچائی؟ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ہم نے پہنچایا؟ ہم نے نبی کی زندگی کو اپنایا؟ ہم نے نبی کے اخلاق کو پیش کیا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم نے نبی کے اخلاق کو اپنایا ہوتا، ہم نے قرآن مقدس پڑھی ہوتی، ہم قرآن کریم کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے، آج دشمنان اسلام خود کہتے کہ اسلام امن پسندی کی تعلیم دیتا ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے جتنا دہشت گردی کو اور خوریزی کو مٹانے کا کام کیا ہے، کوئی دوسرے مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا.
پھر بھی ہمیں آج غلط نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج انہیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ثمامہ بن اسال امامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا، مسجد نبی میں باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، صحابہ نے خبر دیا، اللہ کے نبی ثمامہ پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ گرفتار کر کے پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ اس نے کہا، جو جملہ کہا، لم ارا وجہ اقبح من وجهك على وجه البصیرہ، اس روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدصورت و خراب چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کا۔ ہم کو اور آپ کو کوئی کہہ دے، ہم چھوڑیں گے نہیں اسے۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، فاروق کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ہو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس نبی کے چہرے کے بارے میں کہا جس نبی کے چہرے کے حسن کی تعریف حسان ابن ثابت اس طریقے سے کر رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کائنات کی کسی آنکھوں نے ایسا حسین وجود دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کائنات کی کسی ماں نے ایسا حسین بچہ جنا ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ کے نبی آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور کہتے گئے ناک کو ایسے بنا، انگلیوں کو ایسے بنا، چہرے کو ایسے بنا، آپ کا رب آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا، آپ اتنا خوبصورت ہیں۔ اس چہرے کے بارے میں ثمامہ بن اسال نے کہا کہ آپ کہ جیسا بدصورت چہرہ ہم نے روئے زمین پر نہیں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ ٹھیک ہے، میری بستی کی طرف، مدینہ کی طرف دیکھ لو، میری بستی کی طرف دیکھو، میری بستی کا دیدار کرو، میرے شہر کا دیدار کرو۔ اس نے کہا کہ کائنات میں تجھ سے زیادہ بدصورت بستی، یعنی مدینہ سے زیادہ بدصورت و خراب بستی، خراب شہر ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا صحابہ سے کہا لے جاؤ اسے، چھوڑ دو، رہا کر دو۔ صحابہ کرام غصے میں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں اسے چھوڑ دو۔ ثمامہ بن اسال جاتا ہے، اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ ثمامہ بن اسال تھوڑی دور جاتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے، اللہ کے نبی کی نظریں پڑی، کہا ثمامہ کیا بات ہے؟ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تجھے رہا کر دیا تھا، کیوں چلے آئے؟ کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ اے آقا چھوڑا تب تھا جب آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا، میں نے آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیا، آپ کے زندگی بھر کے لیے آپ کا اسیر ہو گیا ہوں۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، پتھر دل کو آپ موم بنا دیا کرتے تھے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اما عائشہ نے کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق من وعن قرآن مجید تھا، آپ قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کی زندگی پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں میرے بھائیوں، یہ باتیں صرف سننے کی نہیں، عمل میں لانے کی ضرورت ہے، واقعات کو پڑھنے کے بعد نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے ثمامہ بن اسال جیسے لوگوں کو، اللہ کے نبی نے جو پتھر دل والے تھے موم بنا دیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم اور آپ ہیں کہ آج ہمارا مسلمان بھائی ہم سے متاثر نہیں، پریشان ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، نمازی ہے، روزہ صدقہ و خیرات ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن آپ پتہ کریے اس کا پڑوسی اس سے شکوہ کر رہا ہے کہ ہم کو بہت پریشان کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اس سے ہم پریشان ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی کہ فلاں عورت ہے، وہ بڑی نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، وہ سارے نیک کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کا پڑوسی جو ہے، پڑوسی کا گھر جو ہے، کیا وہ محفوظ ہے؟ کہا نہیں، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمیوں میں سے۔ اور جب بتایا گیا ایک عورت ہے جو صرف نماز فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، اللہ کے نبی
اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے زبان کی شر سے، بتایا گیا ہاں اللہ کے نبی، کہو جنتیوں میں سے۔ ابن حبان کی صحیح روایت ہے میرے بھائیوں۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ آسان کام ہے، لیکن میرے بھائیوں کسی کو معاف کرنا، کسی کو درگزر کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ باتیں سننا اور کہنا تو آسان ہے، لیکن جب اپنے اوپر آتا ہے تو انسان ادھر ادھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، مکہ فتح ہو گیا، آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں، آپ داخل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی فوج ہے۔ کافرین مکہ ڈرے ہوئے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی تھی، جنہوں نے گھروں سے نکال دیا تھا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو مجبور کر دیا تھا مکہ چھوڑنے پر، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، آج تو ہماری جان بچے گی نہیں، آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی میں ایک صحابی چیخ رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے صحابہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ خبر دی جاتی ہے اے اللہ کے نبی، وحشی بھی ایمان لے آیا ہے جو آپ کے چچا کا قاتل حضرت حمزہ کا ہے، جس نے تیر ماری تھی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے جاؤ، میں نے وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا ہے، لیکن کہہ دینا وہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے ورنہ میرے چچا کی یاد آئے گی۔ اے اللہ کے نبی، ہندا بھی ایمان لے آئی ہے جس نے آپ کے چچا کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے جاؤ میں نے ہندا کو بھی معاف کر دیا، لیکن کہہ دینا وہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے گی۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں اور نبی کے اخلاق کو اپنائیں، بدخلقی سے ہم اور آپ دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون